حدیث نمبر 19 ہے. اس کی عربک میں نہیں پڑھ رہی, بہت طویل ہے, تو میں ترجمہ ڈائریکٹ پڑھ رہی ہوں. سیدنا ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ایک روز میں سواری پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لڑکے میں تمہیں چند مفید باتیں بتاتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر, یعنی اس کے احکام کی پابندی کر, وہ تیری حفاظت کرے گا. بہت ہی پیاری حدیث ہے, لیکن اس کو آپ نا آرام سے غور سے سمجھ کے پڑھیں, اور انشاءاللہ ابھی بات تو کر ہی لیں گے اس پہ. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر, تو اسے اپنے سامنے پائے گا. جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کر, اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگ. یاد رکھ, ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے کسی بات کا فائدہ اور نفع نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے. اور اگر سارے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. اسے ترمذی نے حسن صحیح کہا. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جب کہتے ہیں نا قلم اٹھا لیے گئے صحیفے خشک ہو گئے, یعنی کیا مطلب؟ تقدیر لکھ دی گئی, اب کوئی چینج نہیں ہوگا. ٹھیک. ترمذی کے علاوہ دوسرے محدثین کی روایت میں یوں ہے, یعنی ایک اور مختلف روایات ہوتی ہیں نا حدیث کی, تو ایک اور جگہ کچھ ایسے الفاظ بھی آتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر, تو اسے اپنے سامنے پائے گا. تو خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کر, وہ تنگ دستی کے وقت تیری مدد فرمائے گا. یاد رکھو, جو چیز تمہیں ملی نہیں وہ تمہیں مل نہیں سکتی تھی, اور جو کچھ تمہیں مل گیا اس سے تو محروم نہیں رہ سکتا تھا. یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کی مدد صبر سے وابستہ ہے, اور تکالیف اور مصائب کے بعد کشادگی اور فراخی آتی ہے, اور تنگی کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے. تو یہ بھی بہت طویل حدیث ہے اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. اس کے بھی بہت ڈائمینشنز ہیں, بہت سارے اس کے اینگلز ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ایک کر کے چیزوں کو لیتے ہیں. تو پہلی بات جو یہاں پہ نصیحت آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے احکامات کا پابند ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. یعنی جو اللہ کی بات سنتا ہے, اللہ کی اطاعت کرتا ہے, تو وہ اللہ کے حفظ و امان کے اندر آ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات یہاں پہ آ رہی ہے نا کہ تو اللہ کا پاس رکھ, تو اللہ جو کو تو اپنے سامنے پائے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا, یہ کیسے, کیا مطلب ہے؟ اللہ تو سامنے نہیں ہوتا, کیا اس کس سینس میں مراد ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ تو اللہ کا پاس رکھ, یعنی مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے حقوق ادا کرو, اللہ کے تمام فرائض ادا کرو, یعنی اللہ نے جو فرض کیا اس کو پورا کرو. اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا. ٹھیک ہے نا. اللہ کا حق کیا ہے کہ کلمہ پڑھا تو اس کا حق ادا کرے, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, شرک نہ کرو, اس طرح سے نا تمام احکامات کی پابندی کرو. تو کیا ہوگا کہ وہ تمہارے تمام کاموں کو آسان کر دے گا. جی, یہ جو بات ہے نا کہ تم اسے اللہ کو سامنے پاؤ گے, اور کیا ہوگا, تمہاری مصیبتیں, تمہاری مشکلات اللہ دور کر دے گا, تمہارا حامی اور ناصر بن جائے گا. اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا, سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں آتا ہے, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں جب انسان کے اوپر غم آتا ہے تو جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں, پھر ان کے اوپر مصیبت ڈالتے ہیں. ہاتھ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ان کو دل کا چین اور سکون نصیب ہو جاتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے ان کے لیے. اس کے بعد جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ تکلیف ڈالتے ہیں, کیونکہ تکلیف تو آنی ہے. انبیاء, ہم تو پڑھا ہے نا کہ انبیاء جو ہے ان پہ سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں, تو ایک انسان پہ اگر وہ اللہ سے قریب ہے تو کیسے نہیں آئیں گی جب مومن ہوگا وہ نا. تو یہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بندے کو ایسا تکلیف کے موقع پر قلبی سکون دے دیتے ہیں کہ تکلیف تو آتی ہے اس کے اوپر, آزمائش تو آتی ہے, لیکن اس کی شدت اس کو ویسی محسوس نہیں ہوتی, اس کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے. اور کیونکہ اسے اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے, وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے. اللہ کے اوپر جو پیروی کرے گا تو وہی والی بات ہے نا کہ آگے وہ اللہ پہ بھروسہ بھی تو کرے گا نا, جو حدیث کا آگے کا ٹکڑا آ رہا ہے. اس کے بعد جو دوسری اس میں نصیحت اگلی ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ آ رہی ہے کہ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کر، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جو بھی انسان جب بھی کویسچن کرے تو اللہ ہی سے اس کا سوال کرے. اور اس کے بارے میں نا ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے، نہ کسی مقام سے ڈرتے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ فلاں ڈرتے نہیں، یعنی جو بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے وہ نکل جاتے تھے، یا کوئی بھی کوئی دنیاوی کوئی چیز ہوتی تھی تو ان کو اس کا کوئی خوف و خطر لاحق نہیں ہوتا تھا. جیسے ہم ہیں نا تو ہم مختلف قسم کے خوف کے شکار رہتے ہیں نا ہر وقت، مختلف قسم کے ہمارے انسیکیورٹیز ہیں جن کو آپ کہہ لیں، فیئرز ہیں ہمارے. تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں کیسے خوفزدہ ہو سکتا ہوں جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے مطابق کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو بات کیا سمجھ آئی؟ کیا بات سمجھ آئی؟ ان کو کیوں نہیں خوف تھا؟ اللہ ان کے ساتھ ہے. قرآن میں آتا ہے نا، یہ آیت ہے نا کہ جب جو مجھے یاد کرتا ہے یا فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ ہی نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے، تو میں تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہوں، تو مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ اللہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے. تو یہ اللہ والے ظاہر ان کی اس قسم کی جیسے بزرگ ہوتے ہیں ان کی یہ باتیں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ جو ہے وہ ہم جب چاہیں اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہمیں کوئی خاص پروٹوکول نہیں چاہیے. اللہ سے دعا مانگنے کے لیے یا تعلق جوڑنے کے لیے آپ رات کو لیٹے لیٹے بھی اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں. رات کو لیٹے لیٹے بھی اپنی تکلیف اور اپنی حاجت جو ہے اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. جیسے بعض دفعہ تہجد کی نماز لوگ نہیں پڑھ پاتے، ٹھیک ہے نا، پڑھنا چاہیے نہیں پڑھ پاتے، ٹھیک ہے، نفل ہے. تو اگر آپ کو توفیق نہیں ہے تو رات کو آنکھ کھلتی ہے نا، یا ایسا کوئی سوتا ہے کہ بس رات کو سوئے تو بس پھر ساری رات ہے کوئی ایسا؟ اچھا چلے، بڑی پرسکون نیند ہے آپ کی ماشاءاللہ. تو بہرحال اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے، کبھی تو کھلتی ہوگی نا، تو جب کھلے نا تو کیا کریں؟ دعا مانگنی شروع کر دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کس میں وہ وقت آ جائے گا؟ قبولیت. آپ کو بتایا نا تہجد کے اوقات میں. تو چلیں آپ کو نماز تو نہیں ملی لیکن اللہ سے تعلق آپ نے جوڑ لیا نا، تو وہ باعث اجر و ثواب آپ کے لیے وہ چیز ہو جائے گی. تو وہی والی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے جب چاہے جہاں چاہے اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے. یہ اس کے ایمان کے لیول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے کہ بزرگ نے یہ کہا نا. تو ہم جو ہے آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ زیادہ اپنا تعلق رکھتے ہیں، لوگوں سے زیادہ اپنی شیئرنگ کرتے ہیں، باتوں کو بھی، دکھوں کو بھی اور خوشیوں کو بھی، جبکہ اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے اور اللہ ریسیپروکیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا بندہ جب جب مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. آپ بتائیں کون سا ہمارا رشتہ دار، کون سا ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ جب ہم اسے پکاریں وہ ہمیں جواب دے؟ کتنی دفعہ آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے میسج ڈال کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ اب تو اور چیلنجز آ گئے ہیں نا. پورا دن ہو جاتا ہے، ایک دن ہو جاتا ہے، 2 دن ہو جاتا ہے، جواب ہی نہیں آتا بعض دفعہ. اور ادھر کسی کو بڑی تڑپ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی جواب ہے جواب. بعض دفعہ آپ اپنی ماں کو حقیقی کو فون کریں، وہ خود بھی مس کال نہ دیکھ پائیں یا نہ اٹھا پائیں تو بعید نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو جاتا ہے. لیکن اللہ واحد ایسی ذات ہے کہ جب اللہ کو کوئی پکارے اللہ جواب دیتا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں بھی آتا ہے اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان. چلیں آج اتنا ہی انشاءاللہ کرتے ہیں، باقی کل حدیث کو مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.